پھر حضرات علماء نے فرمایا کہ حکمتیں کیا ہیں اس میں؟ تو اعمال شرعیہ کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، وہ احکام جن کی حکمتیں اور علتیں سمجھ میں آئیں، جس طرح نماز، روزہ، مستقل اس پر حضرات شیوخ کی تصانیف ہیں کہ نماز سے عاجزی پیدا ہوتی ہے اور روزہ کی ہزاروں حکمتیں ہیں، لیکن ایک یہ ہے یقصر الشہوہ، یہ انسانی شہوات کی کمر توڑ دیتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ کی معصیتیں اور نافرمانیوں کے اندر جو زیادہ وہ محرک ہے وہ انسان کی شہوات ہوتی ہیں، تو صوم رکھنے سے وہ جب وہ شہوات ٹوٹ جاتی ہیں تو پھر معصیت کا جذبہ بھی مضمحل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، اس کی بھی حکمتیں ہیں، تو یہ وہ احکام ہیں کہ جن کی علل اور جن کی حکمتیں واضح ہیں۔ دوسری قسم کہ جن کی حکمتیں اور جن کی علتیں ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ہمیں ان احکام کو بجا لانے کا حکم دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم احکام کی پیروی اور ان کو بجا لانا اس کے ہم مکلف ہیں، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ جس طرح افعال حج کیا ہے کہ لنگوٹا کس لو، اوپر بھی ایک چادر ڈال کر نہ سر کھول سکتے ہیں، نہ خوشبودار صابن استعمال کر سکتے ہیں، اور ایک گھر ہے بس چکر لگاتے جا رہے ہیں، اور کبھی ایک پتھر نشانی پڑی ہوئی ہے پتھر مار رہے ہیں، کبھی عرفات کی طرف دوڑے جا رہے ہیں۔ صحیح دیکھو، ویسے اب وہ حضرت ہمارے بانی جو ہیں ادھر دوڑ لگانا شروع کر دیں تو سارے ہنسیں گے کہ حضرت کو کیا ہو گیا پتہ نہیں، ایک وقار کے خلاف ہے نا۔ لیکن وہاں تمہارا حج ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ دوڑ نہ لگاؤ۔ وہاں پہلوان بھی، کمزور لاغر بھی، اور بوڑھے بھی، جوان بھی، سب دوڑے چلے جاتے ہیں۔ کیوں دوڑ رہے ہو؟ کہ یہ عاشقانہ عبادت ہے، اور عشق پوچھا نہیں کرتا کہ یہ کیوں کروں اور کیا کروں۔ وہاں تو یہ ہوتا ہے کہ عشق کا مزاج جو ہوتا ہے، مزاج سرخم تسلیم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ بھائی یار کا حکم ہے کہ یوں کرو تو میرے لیے یہی کافی ہے۔ ہر چیز کے اندر حضرت شیخ ثانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر حکم کے اندر حکمتیں تلاش کرنا یہ سوء ادبی ہے، بے ادبی ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا حکمت ہوگی کہ محبوب کے حکم پر بجا لا رہا ہوں، عمل کر رہا ہوں، میرا محبوب دیکھ دیکھ کر مجھ سے خوش ہو رہا ہے۔ تو یہ تو تھے احکام شرعیہ۔ اسی طرح جس طرح یہ احکام اور اعمال شرعیہ کی دو قسمیں ہیں، اقوال کی بھی دو قسمیں، اقوال بھی دو قسموں پر ہیں۔ نمبر ایک، وہ اقوال جن کے معانی اور مفہوم سمجھ میں آئیں۔ اب ایسے اقوال پڑھنے سے ان کے معانی میں غور کرنا، فکر کرنا اور سمجھ لینے کے بعد ان پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا۔ دوسرا، ایسے اقوال کہ جن کا مفہوم، جن کے معانی ہماری عقل سے ماوراء ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان اقوال کے ماننے کا حکم دیا گیا ہے۔ ان کو مانو بھی اور ان کو پڑھو بھی، جس طرح حروف مقطعات ہیں۔ یہ تو مختصر ہے، باقی راجح یہی ہے کہ واللہ عالم بمرادہ، باقی لمبی چوڑی بحثیں بھی ہیں، اس کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الف لام میم ذالک، نیچے لکھیں فضیلت قرآن، ذالک معنی میں ھذا کے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں
اس لیے کہ ذالک کا مشار علیہ الف لام میم بھی بنا سکتے ہیں. دوسرا یہ پورا قرآن، اور وہ قرآن ظاہر ہے کہ پڑھنے والا جب پڑھتا ہے تو اس کے ہاتھ میں یہ قریب ہے، یہ بعید ہے، قریب ہے. تو اس لیے مشار علیہ قریب ہو تو پھر ھذا، تو ذالک بمعنی ھذا. اس لیے ترجمہ بھی یہ نہیں کرتے کہ وہ کتاب، کیا کرتے ہیں. لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ مشار علیہ یہ کتاب آپ کے ہاتھوں میں قریب ہی ہے، اور اس میں تکلف کر کے ذالک کو ھذا کے معنی میں کرنے کے بجائے صراحتاً ھذا ہی کیوں نہیں لایا؟ ظاہر یہ کلام الہی ہے، اسرار و رموز سے اٹی ہوئی ہے. نہ جانے اس میں کتنے رموز ہوں گے، لیکن ایک جو واضح نظر آتا ہے وہ ھذا سے حاصل نہ ہوتا، ذالک سے ہی حاصل ہو سکتا ہے. اور ذالک کبھی آتا ہے بعد رتبی بیان کرنے کہ ہے تو قاری آپ کے ہاتھ میں قریب ہے، لیکن اس کا مقام اتنا عالی اور اتنا بلند عظیم المرتبہ ہے کہ وہ ہماری آنکھوں سے بھی ہو جائے. ذالک وہ رفعت شان والا، وہ بلند مقام والا قرآن کریم. ذالک الکتاب، یہ کتاب لا ریب فیہ، صداقت قرآن. ریب ای شک، لا ریب فیہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. کس چیز میں شک نہیں؟ ای انہ من عند اللہ، انہ اس چیز میں شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے. حضرت شیخ تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کج دماغ یہ بکیں گے کہ قرآن اللہ کہتا ہے اس میں شک نہیں، تو اس کا مطلب تو یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں کر سکتا، تو پھر دنیا کے کافر کیا ہے وہ تو سے جھٹلاتے ہیں. حالانکہ ایسا جواب تو یہ ہے کہ انہ من عند اللہ. لیکن اگر یہ بھی مانیں کہ اس میں کوئی شک نہیں تو پھر